آپ لوگ میری کہانیوں کو، میرے الفاظ کو بہت سراہتے ہیں اور میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں اور مجھے وہ چیز بہت خوشی بھی دیتی ہے. لیکن یہ کہانیوں کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ کہانیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا 1998 میں. آج بھی مجھے میرے ماموں اور میری آنیاں بہت چھیڑتے ہیں کہ میں اپنے نانا کے سینے پہ بیٹھ کے دنیا بھر کی کہانیاں بناتی تھی، جس میں ہم لٹیروں، ڈاکوؤں، چوروں سے لڑتے تھے، لیکن ہیرو دو ہی ہوتے تھے، میں اور میرے تایا ابو. یعنی سینہ نانے کا اور ہیرو میرا تایا. نانا ابو کے سینے سے بات چلتی چلتی پہنچی بابا جان کے سینے تک، سینہ بابا کا ہوتا تھا، اور پھر دنیا بھر کی کہانیاں میں بابا سے سنتی تھی، چاہے وہ محمد بن قاسم کی ہو یا پھر 7 بھائیوں کی کہانی ضرور ہوتی تھی. اور بابا کے سینے سے پھر ہم پہنچے اپنے ماموں کی موٹر سائیکل کی ٹینکی پر بٹھا کے وہ ہمیں پوری دنیا گھماتے تھے کہ وہ ہر چیز جو ان کی آنکھوں تک پہنچی وہ اس سے کہیں ان کے بچے محروم نہ رہ جائیں. ان کی کل کائنات ہم 2 بن گئے تھے. کبھی ہوا تیز ہوتی تھی تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، لیکن بائک کی سپیڈ نہیں کم ہوتی تھی، اور وہیں پہ کہیں کوئی عجائب، کہیں کوئی عجوبہ سامنے آ جائے جو کہ میرے اور میرے بھائی کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہوتا تھا، تو نہ صرف موٹر سائیکل رک جاتی تھی بلکہ ہمیں ٹنکی سے اتار کے کندھے پہ چڑھا لیا کرتے تھے کہ ہم اس چیز کو جب تک چاہیں دیکھ لیں، چاہے وہ خود اس چیز کو 20ویں دفعہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اور وہیں سے مجھے یاد ہے کہ بابا جان جب ہم صبح اٹھ نہیں پاتے تھے تو ہمیں اپنے کندھے پر بٹھا کر ٹیرس میں واک کراتے تھے جب تک ماما کے پراٹھوں کی خوشبو سرائیت نہیں کر جاتی تھی. اور پھر جیسے ہی وہ تھک جاتے تھے، یعنی ہمیشہ کوشش کی گئی کہ وہ چیزیں جو بچے ہماری آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہم سے اونچے ہو کر. اور پھر جیسے ہی ہم بڑے ہوئے تو وہ چیزیں جو وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دکھا سکے، جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے، وہ انہوں نے الفاظ سے دکھانا شروع کی. سو یہ کہانیوں کا سلسلہ مجھے آج یہاں لا کر بیٹھا ہے. ہیومن کنیکشن کا جو جز ہے، جو ایک کیا کہنا چاہیے سیڈ ہے، وہ الفاظ ہے، وہ بات کرنا ہے، چاہے وہ شعر و شاعری کی فارم میں ہو، کہانیوں کی فارم میں ہو. اور انالوجیز آر ریئلی امپورٹنٹ، رائٹ؟ اب قرآن دیکھیے تو کہانیوں سے بھرا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ کہانی سے نہ صرف سیکھتا ہے بلکہ بنتا ہے، گرو کرتا ہے. اینڈ دین جب ہم، میں اور میرا بھائی بڑے ہوئے تو ہمارے گھر میں ایک ماحول یہ ہوتا تھا کہ ویکینڈز پہ یا مہینے میں 1-2 بار جب بھی میری خالائیں اور میرے ماموں سب آتے تھے اپنے اپنے زوج کے ساتھ، تو پھر وہ ایک بیٹھک ہوتی تھی جس میں ہر طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ریلیجن بھی ڈسکس ہو رہا ہے، فلسفی بھی ڈسکس ہو رہی ہے، شعر و شاعری بھی ڈسکس ہو رہی ہے. اور اس بات پر بڑا زور ہوتا تھا کہ اس ماحول میں بچے اگر کھیل بھی رہے ہیں تو ان کا شور اسی ایک انوائرمنٹ کے اندر گونجے، تاکہ بچوں کے کانوں میں ان الفاظ کی اور ان کہانیوں کی اور ان باتوں کی آواز جاتی رہے. تو سائیکالوجی کا تعلق کبھی بھی فرائڈ تک نہیں تھا، یہ اثاثہ رہی ہے تمام انسانیت کا. اور انسان کے ریلیشن شپس کا نا ایک جو گڑھ ہوتا ہے، جو ایک وہ الفاظ ہیں. تو اگر میری اپ برنگنگ کی میں بات کروں تو میرا خیال ہے اس میں ایک سب سے بڑا رول جس چیز نے پلے کیا ہے نا، دیٹ واز کہ ہمارے گھر میں باتوں کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. کبھی بھی کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہوا ہے، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہوا ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس پر بات مت کرو. اور اس کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے میرے گھر کے مردوں کو، بیکاز دے تھنک ان اے ویری ریشنل مینر. ٹھیک ہے، وہ جذباتی عناصر کو بھی سامنے رکھتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. یہ کہہ دینا کہ نہیں جذبات تو معنی ہی نہیں رکھتے، یہ غلط ہوگا. سو جذباتی عناصر کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کو ایک اس چیز کا ریشنل پرسپیکٹو دینا بہت ضروری ہوتا ہے. اور دیٹ ہیپنس جب آپ بچوں کو یہ اسپیس دیتے ہو کہ وہ اپنے را ایموشنز، اپنی را کویسچنز ججمنٹ اور شیم کے فیئر کے بغیر لا کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سو میری سائیکالوجی یا میری وہ چیز تو بہت چھوٹے، اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے اس وقت وہ باتیں سمجھ میں آتی تھی، نہیں آتی تھی. اس وقت غصہ آتا تھا، ایسا لگتا تھا پوری دنیا میری ہے سوائے میرے بابا کے اور میرے 3 ماموں کے اور میری 2 ماسیوں کے اور میری اماں کے. بٹ ناؤ دیٹ آئی ہیو گرون اپ، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا رائی کے دانے کے برابر جو تھوڑی بہت عقل دے دی ہے، تو اب یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اس ٹائم پہ وہ صرف میرے لیے سوچ رہے تھے، اور وہ کہانیاں اور وہ ان کی باتیں اور وہ اسباق اور وہ سارا فہم جو وہ ہم بچوں کو دینے کی کوشش کر رہے تھے، وہی ہمارا کل اثاثہ ہے، اور وہی اثاثہ ہے جو ہم نے آنے والی مزید باقی جنریشنز کو دینا ہے. سو اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ باتیں ختم ہو گئی ہیں گھروں سے. مطلب آج بھی میں قریب 27 سال کی ہونے کو ہوں، آج بھی ہمارے گھر میں باتوں
سے ہم جڑتے ہیں, ہم سب بیٹھتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, اور وہیں پہ دس از ویری امپورٹنٹ, جہاں دنیا بھر کی باتیں ہم بچوں کے سامنے ہوتی تھیں, وہیں پہ کس کا کس سے کیا اختلاف ہے اس کی بھنک بھی نہیں پڑتی تھی ہم بچوں کو یا کسی اور کو جو کہ اس معاملے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. کتنی ہی باتیں اندر ہی اندر بڑوں میں ریزالو ہو جاتی تھی جو ہم بچوں تک یا کسی اور ان ریلیٹڈ انڈیویجول جو اسی گھر کا حصہ ہے اس تک نہیں جاتی تھی. سو آج ہم ہر طرح کی بات کرتے ہیں, اول تو کرتے ہی نہیں ہیں, کرتے ہیں تو وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ بند کمروں میں اور بند دروازوں میں کی جانی چاہیے, ان کو ہم کھلے دروازوں کے ساتھ کر دیتے ہیں, اور جو دروازے کھول کر کی جانی چاہیے وہ ہم بند دروازوں میں کر دیتے ہیں. کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ انسان کو اس کا ایکسپوجر بناتا ہے, رائٹ؟ تو اپنے گھروں میں اس چیز کا ایک وتیرہ سا قائم کر دیجئے کہ جب سب بیٹھیں تو بات کریں, انگلیاں نہ چلیں, زبان چلے. بات کرنے سے جہاں پر انتشار پھیلنے کا خوف ہوتا ہے وہیں پہ فہم بھی بڑھتا ہے, وہیں پہ رشتے بھی پنپتے ہیں, کھلتے ہیں, بڑھتے ہیں, اور وہیں پہ بچے جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں بڑوں سے لے رہے ہوتے ہیں. تو اسٹاپ شیمنگ ورڈز, اسٹاپ شیمنگ پیپل ہو ٹاک اے لاٹ. اور پھر اللہ پاک نے اتنا کرم کیا مجھ پہ کہ اب جب میرے پاس ایک ایسا انسان ہے جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے آگے, اور بہت اچھی گزارنی ہے, ہی از ویری اوپن ٹو کانورزیشن. اگر مجھے کچھ کہنا ہے, مجھے کوئی چیز تنگ کر رہی ہے, مجھے کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے, تو ہی وڈ نیور سے کہ میں نے بات نہیں سننی ہے آپ کی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت کرم ہے اس کا کہ جہاں پہ ساتھ میری ہی بات کے ایموشنل فیکٹرز کو گریس دے رہا ہوتا ہے, وہیں پہ وہ بہت ہی ایک وائز مینر میں اس کے ریشنل آسپیکٹس کو جب میں ریڈی ہوتی ہوں تب میرے سامنے ضرور رکھتا ہے, تاکہ اس سچویشن کو ایک بڑے ایزرٹیو اور ڈیلیجنٹ مینر میں پروسیس کیا جا سکے. سو بات کیجیے اپنے گھروں میں, باتوں کو عام کر لیں کہ جب سب بیٹھیں تو بات کریں, انگلیوں سے زیادہ زبان چلے.